آج ہمارے گھر میں نیاز کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، اور سب سے اہم چیز جب ہم اپنے گھر میں نیاز رکھتے ہیں تو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی زیادہ تعظیم اور پاکیزگی کے ساتھ نیاز تیار کی جائے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر کی پراپرلی صفائیاں کی جائیں۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں نیاز کی تیاری کا، اور اس کا آغاز جو ہے وہ صفائیوں سے ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچن کو بالخصوص دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، ہر چیز کو پاک و پاکیزہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے آغاز ہوتا ہے نیاز کی تیاری کا۔ اور نیاز کی سب سے جو اہم اور خاص چیز ہوتی ہے وہ یہ ٹکیاں ہوتی ہیں جو سوجی، دیسی گھی اور میدے سے بنائی جاتی ہیں۔ آئیے ٹکیاں بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہ آدھے کلو بس یہ ساری جتنی ڈالو، اوکے، یہ اتنی ہوگی بس اتنی، ہاں لیول ڈال۔ وہ ممی کو زیادہ چاہیے۔ 80 مکھیاں جانی ہے۔ کالی مرچیں ٹھیک ہے؟ اچھا ٹکیا نہیں ایسے نہ کرو۔ بالکل آتے درود شریف پڑھو۔ اللہم آیت محمد علی اکبر پڑھی ہوئی۔ یہ کون ہے ہوڈیڈ آیت؟ یہ ہے جی آپ کا مکسچر آف دہی بھلے۔ بسم اللہ۔ پپو جی جان، میں بول والا کام کر اوکے اوکے۔ بہت ہارڈ ہے۔ جی السلام علیکم۔ آپ السلام علیکم۔ آپ السلام علیکم۔ نہیں میرا کہہ رہی لگی تھی حلوائی موڈ آن ہے۔ تو آپ پہنچ گئے فوراً یہاں واہ، پھلکیاں کھانے ہاں کے جی، لیے۔ یہ مجھے پتہ لگ گیا۔ یہ ہماری الحمدللہ ایک نیاز کے اوپر المشہور ڈش ہے ہاں، جو شیراز کی فیوریٹ ہے، جو میں بناتی ہوں، دہی بھلے۔ اور اب بہت سارے ہمارے مومنین بہن بھائیوں کی بھی فیوریٹ ہو چکی ہے۔ اور یہ خاص گیٹ اپ ہے میری بیگم کا جی، یہ بچے اٹھانے والی چادر پہن کے یہ نیاز یہ کی دیکھ لیں لوگ مجھے شیراز پھلکیاں بن رہی ہیں۔ نے کیا نام نئے نئے القاب مل رہے ہیں آپ کو۔ صحیح۔ Alright, let me see who else is here. Hey Potato. شازی کوئی آیت میں What are you doing? ماشاءاللہ۔ او آپ ٹکیاں بنا رہے ہو؟ واہ۔ اور علی بابر کیا کر رہا ہے؟ سب کچھ نہیں۔ ہاں، علی بابر از جسٹ علی بابر از یہ سپروائزنگ، ٹکیاں نکل رہی ہیں۔ سپروائزنگ کا مطلب ہاں، اس یعنی کے بعد دیکھ رہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہاں، ٹکیاں کتنی بنی ہیں؟ نائس جاب Potato. شادی شو کتنی ٹکیاں بنی ہیں؟ شو Oh wow. 1 ملین۔ 100 ملین۔ Alright, 100 ملین۔ ہاں مجھے نمک مرچی دیکھ کے بتائیں۔ دیکھ کے نہیں چیک کرتا ہوں۔ کیا میں چیک کروں؟ جانی ملی ہوتی تو ہو سکتا ہے شازی نہ لاتے۔ Too hot. I can't. ادھر نہیں بچھانا، ادھر سے نیچے ہوگا۔ نہیں بھائی، اس کو صوفوں کے پیچھے کرنا ہے۔ چلو اکرم یہ کھینچ لو، بالکل میکسیمم اپنی طرف کھینچ لو۔ اپنا یہ جو ہے نا پردہ سے یہ نکال دیں اس میں سے، نیچے سے۔ پرانا ٹھیک ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہو گیا۔ چلو بس جی، کوئی آدھے ایک گھنٹے میں چائے شائے پئیں گے آپ؟ پورا پورا کرو گے؟ میں نے اس سائڈ سے پورا پورا کیا ہوا تھا، لیکن شجر باقی رہتی ہے۔ لڑکا آ رہا ہے دھونے کے لیے۔ ہیں؟ وہ لڑکا آ رہا ہے، اس کو فون کیا، وہ دھوئے گا پھر۔
اللهم كل ولي الحجة ذرا مارنا چمچ دے دو. سارے ڈال دوں. نہیں آدھے کر دو. میں آئے ڈالنے چاہیے اس میں ایک آدھی کوئی بوٹی ڈال دیجیے گا. بہت ہاں بہت آنے دو. چلو ٹھیک ہو. جی میم. لائبہ الائچی پاؤڈر دو بیٹا. حلوہ از سپوز ٹو بی میٹھا. تو پھر پھیکا حلوہ کیوں بنا رہی ہیں آپ؟ میٹھا ہے یہ. اچھا میٹھا ہے. دیکھو نا یہ اب اس کی کنسسٹینسی ٹھیک ہو. اب یہ تھوڑا سا پھولے گا نا. بھنائی اس کی ہو گئی ہے تو اب اس میں پانی پڑے. میں تھوڑا پتلا ہی بناتی ہوں. میں تو ہاں، پانی اسی کا سوچ رہی مزہ. ہوں اور ڈال دوں. اگر دیکھ لو جیسے تمہیں ہاں بہتر مجھے لگتا تو ہے. یہ تھک لگ رہا ہے یہ ذرا. تن ہونا چاہیے. اور یہ ٹوٹا جا رہا ہے جناب پسٹیشیوز. یہ حلوہ میں کھا رہی ہوں ٹرالی سے. ہاں والمعروف ما أمرت به والمنكر ما. Let me look at you. How are you doing? یہ والی اسمائل چاہیے مجھے میری بیٹی کی. یہ والی اسمائل چاہیے. اور مجھے علی ببر دیکھو. علی ببر کی دیکھو کتنی نیچرل پیاری اسمائل ہے. اس کا ٹیڈی بیئر چیک کرو. میں ذرا مشہوروں والوں کو نظر مار کے آؤں. ریڈی ہے؟ چلو میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کر دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں کنڈے بھرنا. کنڈے بھرنا. اللہم صلی تسكنه أرزك بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذات خدا سے افضل و برتر کوئی نہیں. بعد از خدا رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں. مختار کائنات ہیں شاہنشاہ قلب رسول حبیب خدا بند ذوالکرم. پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ. جنت کی شاہزادی علیہا کا واسطہ. پروردگار واسطہ تیرے حبیب کا. معراج عرش پاک جسے تو نے کی عطا. بحر جناب حیدر کرار نامدار. بحر زوات شبر و شبیر زیوکار. بحر زوات پنجتن رب پاک ذات. اہل ولا کو دے غم و آلام سے نجات. وقت اجل زباں پہ نادر علی رہے. دل پر علی کے نام کا نقش جری رہے. سیفی کو دو جہاں کی سعادت نصیب ہو. اور ہم سب کو چہار معصومین کی. مکہ مدینہ کی, خراسان کی, مشہد کی, ایران کی زیارت نصیب ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد
محمد مصطفیٰ بلندر صلوات. برائے آمد جناب علی ابن ابی طالب بلندرین صلوات. کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا. وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا. افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور کی. یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر چلا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا. بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کیا معاملہ ہے. وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوعاً بیان کر دیا. بادشاہ یہ سن کر لکڑہارا اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے. انہوں نے تمام بیان کیا، جس کو سن کر بادشاہ بھی بصدق کے دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو پھر سے اپنے عہدہ پر فائز کر دیا اور شغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے وزیر اعظم اور اس کی بیوی کی مشکل آسان ہوئی ہے، اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری بھی تمام مشکلیں اللہ آسان کرے. اللہ تیرے حبیب کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. اے مالک، ہم تیری بارگاہ میں بہت مفلس حقیر ہیں. اے مالک، ہم تیرے چاہنے والے ہیں. اے مالک، ہم ان کو چاہتے ہیں جن کو تو چاہتا ہے، اور ہم وسیلہ بناتے ہیں ان ہستیوں کو. ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس پاک ذات کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت دنیا کے لیے رحمت کا باعث ہے. اے مالک، تو ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے. بہت ندامت کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، جن کو تو چاہتا ہے تو دل نہیں رکھتا مگر ان سے محبت کرتا ہے. تجھے واسطہ ہے رحمت للعالمین کا کہ جتنے بھی لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اپنی رحمتوں کی خاص بارش عطا فرما. اے مالک، میں تیری بارگاہ میں تجھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تجھے واسطہ دیتی ہوں. میرے میاں کے جس پاک رزق سے، جس حلال کی محنت سے، جس رزق سے اس نیاز کو ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، آپ کے بندوں کو کھلا رہے ہیں. تو اپنی عبادت کے بعد جو چیز تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. اے مالک، اس رزق میں خاص رحمت اور برکت ڈال دے. اے مالک، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب بی بی فاطمہ الزہرا اور جناب علی علیہ السلام کی جوڑی کا کہ میرے اور میرے میاں کی رشتے کے اندر ہمیشہ خیر اور برکت عطا فرمانا. اے مالک، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمانا. اے مالک، حاسدین کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کو دور رکھنا. اے مالک، ہماری نظروں کو لوگوں کے لیے اس قدر خوش نظر کر دے کہ ہماری نظر سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی بول سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ، ہماری ہر عمل کو اس قدر رحمت والا عمل کر دے. ہم امت محمدی ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں. تو ہمارے وجود کو رحمت کا باعث بنا دے، نہ کہ زحمت کا باعث بنا دے. اے مالک، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو ہمارے ہونے کا باعث ہیں، جس میں شیراز کے والد محترم چودھری امام بخش، اللہ ان کو مغفرت عطا فرما، ان کے بے انتہا بلند مرتبے کر دے. اے مالک، میرے والد، میرے پاپا ناصر اسلام کے جو درجات ہیں ان کو بلند کر. وہ دونوں ایک ہی قبرستان میں ہیں. مالک، ان کو بلند سے بلند ترین درجات عطا فرما. اور دونوں ہمارے جو والد بزرگ ہیں، اگر کوئی ہمارے اندر کوئی اچھائی ایسی ہے جو تجھے پسند ہے، اے مالک، یہ جو تیرے بندوں کو تجھے راضی کر لیے دسترخوان بچھائے، اس کا بھی سارا کا سارا ثواب ہمارے والدین کو پہنچا، میرے اور میرے شیراز کے والد کو پہنچا. اے مالک، جو اچھائی ہمارے سے آتی ہے ان کے درجات کو بلند فرما. اے مالک، جو ہماری مائیں ہمارے سروں پر قائم ہیں، جس میں میری والدہ ہیں، میری شیراز کی والدہ ہیں، نسرین آنٹی ہیں، تسلیم ناصر میری والدہ ہیں، اے مالک، ان کو ہمیشہ
ہمارے سروں پر قائم فرمانا. اے مالک تجھے اپنے لیے تمام وہ آوازیں وہ اذانیں جو ابھرتی ہیں تیری بارگاہ میں تیری ہونے کا اقرار کرتی ہیں تیری وحدانیت کا اقرار کرتی ہیں تجھے ان آوازوں کا واسطہ تجھے ان کلمات کا واسطہ تجھے تیرے اپنے اسم اعظم کا واسطہ ہماری ماؤں کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما. اے مالک تجھے ہم واسطہ دیتے ہیں تجھے وسیلہ دیتے ہیں اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا جناب بی بی آمنہ کا کہ جنہوں نے بہترین طریقے سے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے لیے رحمت بنایا. اے مالک ہمارے وجود کو ہمارے ماؤں کے وجود کو رحمتوں کا باعث بنا دے اور ہمارے سروں پر صحت تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھ اور کسی قسم کی مشکل اور پریشانی میں کبھی نہ ڈالنا. اے مالک میرے میاں کے جو بھی مشکلات جو بھی مسائل ہیں اے مالک جو یو کے سے ریلیٹڈ پاکستان سے ریلیٹڈ اے مالک ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو. اے مالک وہ جو بیوقوف لوگ ہیں جن کی وجہ سے زندگی مشکل ہوئی ہوئی ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے. اے مالک تجھے واسطہ ہے ان تمام مشکلات کا جو محمد و آل محمد کے گھرانے کو دیکھنی پڑی. جو بھی مشکلیں شراز چودھری اس وقت دیکھ رہے ہیں یا مشکلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور تیرے حق کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں حق کے لیے اے مالک میرے میاں کے لیے ہر منزل آسان فرما. میرا میاں مٹی کو ہاتھ لگائے اور اس کو میرے مالک تو سونا کر دے. اے مالک جہاں جہاں مشکلیں ہیں ان پہ آسانیوں کی مہر لگا دے. اے مالک میں جانتی ہوں میں مانتی ہوں میں اس بات کی خود گواہ ہوں شاہد ہوں کہ شراز کس اچھے دل کا مالک ہے اور کس قدر لوگوں کے لیے کام آنے والا ہے. اے مالک شراز کے وجود کو بھی ہر کسی کے لیے آسانیوں کا رحمتوں کا اور بے انتہا خوشیوں کا باعث بنا. اے مالک ہمارے بچوں کو ہمارے لیے نیک اور صالح بچے قرار دے. اے مالک عبدالرافع رحیم ہمارا رابیس میری آیت فاطمہ محمد علی اکبر نوریہ زہرا محمد علی اصغر ہماری بہن اس وقت ساتھ موجود ہیں ان کے بچے فاطمہ زہرا برہان حسنین ان سب کی خوشیاں دیکھنا ہم سب کو نصیب ہوں. اور وہ خواتین جن کو آج تک کبھی اولاد نصیب نہیں ہوئی میری مہوش کو اللہ میاں کو جھولی اس کی بھر دے. اے مالک اس کو آسانیاں عطا فرما اس کے میاں کو اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مریم کی مشکلوں کو آسان کر. اے مالک رزق کے خیر میں میرے بھائی کے بے انتہا اضافہ فرما. اے مالک میرے بھائی کی بھی رزق کے خیر میں اضافہ فرما دلی سکون عطا فرما. اس کے علی اصغر کو نیک اور صالح بنا علی اکبر کو ہم سب کا نیک اور صالح بچہ بنا. جناب بی بی فاطمہ الزہرا جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا جو تیری کنیز خاص ہیں کنیز عظمیٰ ہیں مالک میری بہن کے نصیبوں کو کھول دے. اے مالک نواز بھائی اور نادر بھائی جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یو ایس میں اے مالک میرے میاں اور ان بھائیوں کے بیچ میں اتفاق اور سلوک پیدا کر دے. جو بھی مشکلیں جو بھی رنجشیں جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر کے ہم محبتوں کے ساتھ اس قدر جڑ جائیں اس قدر مخلصی کے ساتھ دلوں کو جوڑ دے. یہ سب کچھ یہاں پر رہ جانا ہے. یہ تمام نفرتیں کدورتیں پریشانیاں مشکلیں ہم سب ادھر چھوڑ کے جائیں گے. قبروں میں ہم نے کچھ ساتھ لے کر نہیں جانا ہے. اے مالک جو چلے گئے ہیں ان کے لیے آسانیاں. اے مالک شارون کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما. زبیر بھائی کے لیے بھی آسانیاں عطا فرما. شاہدہ رخسانہ جو میرے پاس موجود نہیں بڑی خدمت کی ہے ان کے لیے بھی آسانیاں عطا فرما. اے مالک تیرے لیے بارگاہ میں دعا کرتی ہوں ہر وہ عورت جو حجابی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان تمام خواتین کے رزق میں برکت عطا فرما. اور اے مالک مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ کسی کا کوئی ہم حق نہ رکھیں اور ہر کسی کو اس کا حق ادا کرنے والوں میں ہوں. اللہ تجھے وسیلہ دیتے ہیں اللہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کا کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکیں. اللہ تو اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن ہم اگر اپنوں کے حقوق نہیں پورے کریں گے تو ہم اس طرح سے
زندگی میں بھی مشکلوں میں رہیں گے، آخرت میں بھی مشکلوں میں رہیں گے، تو چیز خاص کا واسطہ ہے، تجھے یقین کریمین کا واسطہ، تو جو بیمار ہیں سید امام سید سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ، ہمارے کاشف بھائی کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکے، ہماری بہن کے سر پر ہمیشہ قائم اور دائم ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں کر، اور ہماری زندگی میں اگر کسی چیز کی کمی ہے بھی تو اس کے اندر ہمارے دلوں کو اتنا وسیع کر دے، دلوں کو اتنا بے نیاز کر دے، دلوں کو اس قدر کر دے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اللہ میری بیٹی آیت فاطمہ کے نصیبوں کو بہترین فرما، لائق کر دے، اے مالک تمام دنیا کے بچوں کو لائق کر دے، جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کے ازدواجی معاملات کو بہترین کر دے، آپس میں رنجشوں کو ختم کر دے، کیونکہ گھروں کے رشتے جب ازدواجی زندگی میں برکت ہوتی ہے تو بچے بھی پنپتے ہیں، گھر بھی پنپتا ہے، کام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اے مالک ہمارے ازدواجی رشتے میں ہمیشہ خیر اور برکت ڈال کے رکھنا، حاسدین کی نظروں سے دور رکھنا، ہماری بہن کرن اور کاشف بھائی کے رزق میں بے محتاج تو زندگی عطا فرما اور بے مشقت رزق عطا فرما، اے مالک بے مشقت رزق عطا فرما، آسانیوں کے ساتھ ہم حق حلال کی زندگی گزاریں، اے مالک ہمیں اپنی راہ میں قبول فرما، اور سب سے آخر اے مالک یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، اے مالک سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو تو قبول کر ہی کر، مگر تو ہمیں قبول کر لے، ہماری محبتوں کو قبول کر لے، واقعتاً ہماری محبتیں بہت، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، مگر ہماری محبت محمد وال محمد کے جن سے تو محبت کرتا ہے وہ بہت خالص ہے، مالک اس کو مزید خالص کرتے ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، تجھے دکھانے کے لیے، ہمارا ہر عمل تجھے دکھانے کے لیے ہے، اور ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہر کسی کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں، اے مالک ہمیں ہمارے دلوں کو ہمارے ملک کے ساتھ جوڑے رکھ، ہمارے ملک کو جو ہم اس قدر مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہر دوسرا انسان اس ملک کو چھوڑ کے باہر جانے کا سوچ رہا ہے، مالک اس کو حاصل کرنے کے لیے بے انتہا قربانیاں حاصل کی ہے، اے مالک ان قربانیوں کا واسطہ تجھے، امام حسین علیہ السلام کی ان قربانیوں کا واسطہ جو اپنا ملک چھوڑ کے انہوں نے اس دین کو بچانے کے لیے دی تھی، اے مالک ہمارے اس گھر جو کہ پاکستان ہے اس کو مستحکم کر دے، ان کو چوروں سے نکال کر اچھوں کے ہاتھوں میں دے دے، اے مالک ایسے اچھے جو ہمارے ملک کو آگے لے کے بڑھ سکے، تو بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کون بہتر ہے، تو بہتر سمجھتا ہے، اے مالک سچوں کے ہاتھ میں دے دے، بہترین کے ہاتھ میں دے دے، امانت داروں کے ہاتھ میں دے دے، اپنے امین اور صادق رسول کا واسطہ، اے مالک ہمارے ملک کو ایک سچے اور ایک امانت دار رہبر کی ضرورت ہے، اے مالک ہماری اس چھوٹی سی قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، جو ہمارے آپس میں دلوں میں نفرتیں قدورتیں ہیں ان کو دور کر دے، آسانیاں ڈال دے، اس قدر محبتیں ہمارے دلوں میں ہوں، یا اللہ آج اس نیاز جتنے لوگ اس نیاز پہ آ جائیں، جو آئیں ان کا بھی بھلا، جو نہ آ سکیں ان کا بھی بھلا، ان کے لیے بھی خیر و برکت دینا، اے مالک ہمارے دلوں کو بس تو خالص کر دے، مالک تو خالص ہے، تو ہمارے دلوں، ہم اس دنیا میں رہ رہ کے بہت سخت دل ہو گئے ہیں، اے مالک ہماری دلوں کی سختی کو دور کر کے نرم کر دے، میری بیٹی کی بہن عالیہ جو اس کے دل کے بہت قریب ہے، اے مالک اس کو بھی بہت ساری آسانیاں دے، اے مالک سہش اور آصف کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھنا، میری بیٹی کے باپ کو اور اس کی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھنا، کوئی مشکل ان کے قریب سے نہ گزر کے جائے، ہر قسم کی بد نظر سے بچا کے رکھنا، اے مالک آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرما، ہر کسی کے لیے آسانیاں عطا فرما، بر محمد و آل محمد صلوات
मेरे पास है आय अल्लाह, क्या दो क्लिप वाले मर्द हजरात, सुभान अल्लाह। आय हाय, क्या शुराज कह रही हूँ, शादी मैं आपको कह रही हूँ, शुराज क्या आपका शुराज क्या आपका वो आ रहा है, ओह केक हो गई है। आपके लिए जूती लेने गए। जी आप बताएं। कुछ नहीं होता ज़्यादा बड़ा था, हमारे लिए अचार और वो दाल चावल वगैरह बच जाएंगे ना। थोड़ा सा उसका ढक्कन भी नहीं है। अच्छा भटूरे पैक हो रहे हैं अच्छा शायद और ये सारा जो लोगों को देने हैं वो न्याज है जो कि अब बांटनी है हम लोगों ने, ये पैक हो गई है, ठीक है। और क्या क्या पैक हुए, और ये चावल भी पैक हुए। शादी दाल चावलों का बताएं कैसा मेन्यू रहा। मैं कहता हूँ बेहतरीन। शादी दो भटूरे पैक कर दूं पर पर्सन? जी बिल्कुल, दो भटूरे पैक करें पर पर्सन। ये लो बेटा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, न्याज फाइनली अपने इख्तिताम को पहुंची और अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि जिस मकसद के लिए अल्लाह की खुशनुदी, उसकी कुर्बत के लिए और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो ये न्याज हमने बांटी है, ये कबूल और मंजूर फरमाए अल्लाह। अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों, दोस्त अहबाब को न्याज खिलाना मकसद था ही, मगर उससे ज़्यादा अहम तरीन मकसद ये था कि हम ऐसे लोगों को ये न्याज पहुँचाएँ जो मुस्तहिकीन हैं, जो हक़दार हैं, जो लाचार हैं, नादार हैं, जिनको बेहतरीन रिस्क खाना नसीब नहीं होता। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन तक ये न्याज ज़रूर पहुँचाएँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस कोशिश को, इस काविश को कबूल और मकबूल फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिराज़ के रिज़्क़ के खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और तमाम आने वालों को खैर और बरकत अता फ़रमाए और हमें मुखलिसी अता करे, हमें इस दुनिया से बेनियाज़ करे और हमारी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।